ہیلو السلام علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتے ہیں تو آج عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جاری ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آج تو انہوں نے تھریٹ بھی کر دیا کہ یہ تبدیلی کیسے آئے گی، انقلاب کیسے آئے گا، بیلٹ باکس سے یا کہ خون ریزی سے۔ یعنی وہی ساری باتیں ہیں جن کو عمران خان صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی وہ ڈینائی کر رہی تھی کہ جی کوئی خون ریزی نہیں ہونی۔ باجوہ صاحب نے، پروفیسر باجوہ صاحب جو کہ ان کے بہت قریبی دوست بھی تھے اور رکن بھی تھے اور ان کو بہت زیادہ پروٹیکٹ بھی کرتے تھے اور ان کی فیور میں بھی بولتے تھے۔ نو ڈاؤٹ باجوہ صاحب ایک بدتمیز انسان ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے بھی خون ریزی کی جو نشاندہی کر دی لیکن اس کو ڈینائل ملتا رہا۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا جی یہ خون ریزی ہوگی۔ اس میں اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ بات تو پھر وہی آتی ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ شامل ہیں جنہوں نے جو آپ کو یاد ہوگا جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن رہا تھا اور بلکہ پرویز الہٰ صاحب نے نون لیگ کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی حامی بھری تھی اور بعد میں انہوں نے راتوں رات جو ہے وہ شجاع صاحب کی مرضی کے بغیر پی ٹی آئی میں کو فیور کرنے کا اعلان کر دیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہوئے تو ان کی سائڈ پر انہوں نے ووٹ کاسٹ کروا کے اور پھر بعد پہلے حمزہ شہباز بنے وزیر اعلیٰ اور پھر بعد میں جو ہے پرویز الہٰی صاحب بن گئے۔ تو اس میں سعد رفیق صاحب نے اور ریاض صادق صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ایک کال دکھائی گئی جس پہ کہا گیا کہ پرویز الہٰی ہی وزیر اعلیٰ بنیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ تو بعد میں وہ چیز ثابت بھی ہو گئی۔ تو بہت ساری حلقوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آرمی میں بھی ڈویژن ہے یا اسٹیبلشمنٹ میں ڈویژن ہے۔ کچھ لوگ عمران خان کو فیور کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف یا زرداری یا کوئی اور جو ہے وہ اقتدار میں آئے جو اس کو فیور کر رہے ہیں یا عمران خان کی۔ لیکن اور اس کے آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب آرمی کے خلاف بولتے ہیں تو انڈین لابیز ہیں اور جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ آئی ایس آئی اور پاکستانی فوج ایک دنیا میں بہت پاورفل فوج ہے جس کو ڈیفیٹ کرنا یا جس کو ہرانا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس طرح کے بیانیاں بنا کے اور لوگوں کو میں انتشار پھیلا کے تو اپنے اقتدار کی خاطر لوگوں میں نفرت پیدا کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں اور کریں گے کیا، اور اپنی جو ان کی خواہش ہے یا اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک سب سے وہ ابھی کہہ تو رہے ہیں الیکشن۔ دیکھیں الیکشن تو ہونے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، لیکن جب آپ اقتدار میں تھے تو مولانا فضل الرحمان آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس سلیکٹڈ کو ہٹایا جائے۔ کیا وہ ہٹے؟ کیا کوئی آپ کو ہٹا سکا؟ آپ خود کہتے رہے کہ مجھے جب میں نے اعتماد میرے پہ پہلے آئی تو میں نے اعتماد کا ووٹ لیا تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ووٹ دلایا۔ اب بھی آپ بار بار چیز کے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے میری حکومت بچائی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، بقول آپ کے کہ وہ چوکیدار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چوکیدار کو کہہ رہے ہیں جی میری حکومت بچائیں اور مجھے جو ہے وہ کبھی آپ خود ہی کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، میری فیور کیوں نہیں کہہ رہے، اور وہ یہ بات بار بار آپ کہتے ہیں جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہی بتایا کہ زرداری چور ہے اور نواز شریف چور ہے۔ تو ابھی وہ چلیں وہ نیوٹرل ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو چیز میں رائٹ ہوں، صرف میں رائٹ ہوں، میں نہ کرپٹ ہوں، حالانکہ آپ نے بہت ساری کرپشن کی، آپ نے تو گھڑی نہیں چھوڑی۔ تو آپ کی وائف کی وہ ویڈیو بھی کے متعلق وہ 5 کیرت والی جو کیرات والا ہیرے کی بات چلی، پھر آپ القادر یونیورسٹی، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف تو چور ہے، میرے پر کرپشن کے کوئی چارجز نہیں۔ اصل میں آپ پر ہی تو کرپشن کے چارجز ہیں۔ آپ ہی تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا سورس آف انکم بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی بیوی، آپ کبھی کہتے ہیں کہ مکان جو بنی گالا والا ہے یہ مجھے میری وائف نے خرید کے دیا، حالانکہ وہ ڈینائی کر چکی ہیں۔ تو ہر چیز کی آپ کے لیکن آپ کا ایک المیہ یہ کہ آپ شور زیادہ مچاتے ہیں
وہ مہذب لوگ ہیں نواز شریف اور شہباز شریف، اس طرح سے شور نہیں مچاتے، وہ کام کرتے ہیں، کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابھی بھی وہ کام اور معیشت کو بہتر بنانے، آپ نے 4 سال میں کوئی کام نہیں کیا۔ آپ جو بھی بکواس کرتے تھے، آپ سعودی عرب کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے تھے، آپ چائنا سے آپ نے معاملات خراب کیے، امریکہ سے، حالانکہ امریکہ میں آپ نے لوبنگ کے لیے اپنے پیسے خرچ کیے اب، لیکن پاکستان کے آپ نے تعلقات خراب کر دیے صرف اپنی سیاست کے لیے، اپنی انا کے لیے۔ تو ملک کو تباہی کی دہانے پر تو آپ لے کر گئے ہیں، اور اب آپ اکڑ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اچیو کیا کر لیں گے اس دھرنے سے یا لانگ مارچ سے؟ کچھ بھی نہیں ریسیو کر پائیں گے، کچھ بھی اچیو نہیں کر پائیں گے، بلکہ یہ منہ کی کھا کے 25 مئی کی طرح واپس آئیں گے، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی 245 کے تحت جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے، اور اس نے بھی حکومت کا ساتھ دینے کا عندیہ دے دیا۔ پہلے تو جب عمران خان صاحب 2014 میں دھرنے دیتے رہے تو فوج نے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اب فوج چونکہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی سیاست میں۔ اب دیکھیں آنے والے وقت میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا، یا اس کے سرکمسٹانسز سامنے آئیں گے کہ آدمی جو ہے سیاست میں حصہ لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ عمران خان صاحب ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں حصہ لے اور وہ ان کو چلائے انگلی پکڑ کے، اور یہ تاحیات وزیر اعظم رہے یا اس عہدے پر رہے یا ان کو صدر بنا دیا جائے اور حکومت پیچھے آرمی ہی کرتی رہے، کیونکہ ان کو اقتدار کا نشہ ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کرتے رہیں، اور بیرونی یہودی اور انڈین طاقتوں کو یا ہندوؤں کو یہ خوش کرتے رہیں جو اگینسٹ پاکستانی ہیں، اصل یہ پاکستان کے اگینسٹ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ تو ایک فراڈ ہے، ایک فتنہ ہے جو کہ لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں۔ حقیقت میں کوئی بھی ایسی چیز آزادی تو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے رول کو باہر کرنا تھا، یعنی فوج کا کام ہے کہ وہ سرحدوں پر حفاظت کرے، سیاست میں اس کا رول نہیں ہے، اور یہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں انوالو رہے، یہ وہی طاقتیں ان کو لے کر آ رہی ہیں، لانا چاہتی ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ سیاست میں یا پاکستان میں ماشاءاللہ۔ آج ان سے کوشچن کیا گیا کہ ماشاءاللہ لگ جائے تو کہتے ہیں لگ جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی انہیں اس چیز، وہ ایک سیاسی بندے ہیں ہی نہیں، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ماشاءاللہ لگے، وہ کہتے ہیں یا میں نہیں، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر سب کچھ لپیٹا جائے۔ بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کو چوروں کو لانا ہے یا نواز شریف کی حکومت کو لے کر آنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جائے۔ تو یہ نہیں بس